حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جتنا اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا. سرکار کی چادر مبارک نیچے کو آتی ہے اور اس کے بعد پیٹھ پہ آتی ہے, پیٹھ سے نیچے کو گر جاتی ہے, میں اوپر اٹھا کے رکھتا ہوں. نبی پاک کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں اس سے بدر کی ریت بھیگتی چلی جا رہی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او تیرے یار کے جانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور ساتھ لے لو مجھے, میں مجرم ہوں. راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی نے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے ہیں. میرا امام کون سی آنکھیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. لب ہل رہے ہیں کون سے لب, پتلی پتلی گلے غصے کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تبتی ہوئی ریت ہے مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے ہیں مالک میں نے جو مکے میں تکلیفیں برداشت کی, جو مکے میں نے تکلیفیں اٹھائیں, جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو مجھے پریشان کیا گیا, جو مکے میں میری گردن دبائی گئی, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, جو منڈیوں میں مجھ پہ گالیاں دی گئیں, جو مجھ پر بھتیاں کسی گئیں, اور جو شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں بھوکی رہیں. میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھا کے اپنی جان کو بچایا. اللہ کے رسول کی بیٹی ایک دن اتنی بھوکی ہو گئی تھی, چاروں بیٹیاں, کہ ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی مکے میں. صحیح میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا خدیجہ, خدیجۃ الکبریٰ رو دی. کیا ہوا خدیجہ؟ اللہ کے رسول اپنا غم برداشت ہے مگر آپ کی چاروں بیٹیاں اتنی بھوکی ہیں ان کی آواز نہیں نکلتی ہے. کسی نے پھر لا کر کے حضور کو نذرانے میں پیڑ کے پتے دیے. نبی نے وہ پیڑ کے پتے اپنی بیٹیوں کو کھلائے. حضور آج عرض کرتے ہیں مالک جو میری بچیوں نے پیڑ کے پتے کھائے ہیں مکے میں, اور جو میرے اوپر مارے گئے ہیں پتھر طائف کے میدان میں. نوجوانوں کبھی طائف کو یاد کیا کرو. آپ کے اور میرے نبی طائف گئے, 80 کلومیٹر سفر کر کے طائف, مکے سے طائف 80 کلومیٹر دور گئے. حضور کے اوپر پتھر مارے گئے, اور پتھر بھی کتنی دردناک مارے گئے کہ حضور ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے, دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے, اور میرے نبی بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے مارتے تھے. اور معلوم ہے کتنے پتھر مارے, بہت زور سے ایسے پتھر مارے کہ پنڈلیاں پھٹ گئی میرے حضور کی. آپ اس کا اندازہ کرو کہ پنڈلیاں کیسے پھٹتی ہے, پنڈلی کیسے پھٹتی ہے, کتنی زور سے میرے سرکار کے انہوں نے ایسے پتھر کے لہو لہان ہو گئے میرے حضور. زید بن حارثہ نے حضور کو گود میں اٹھایا. اللہ اکبر, میرا پیغمبر, میرا رسول, میرا آقا آج دعائی دے رہا ہے, اے میرے رب وہ جو میں نے پوری زندگی محنت کی, وہ جو میں نے ایک ایک کر کے دن کا جمع کیا ہے, یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا علی, یہ میرا بلال, یہ میرے امیر حمزہ, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اگر یہ آج مٹ گئے نا, جن کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میں نے پوری زندگی جو محنت کی ہے تو یہ میرے غلام تیار ہوئے ہیں. میرے مالک اگر یہ مٹ گئے, اور پھر عرض کرتے ہیں مالک ذرا دیکھ تو, میرے غلاموں کو دیکھ تو, اپنے بندوں کو. کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس, کوئی طاقت نہیں ہے, مگر یہ بھوکے پیاسے ہیں, کھجور کی ڈنڈی لے کے تیرے نام پہ نکلے ہیں. اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو کوئی قیامت تک تیرے نام پہ نہیں نکلے گا. میرے نبی اتنا روئے کہ میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد ایسے روئے ہیں کہ جب میرے نبی نے سر اٹھایا ہے اچانک مسکرائے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہم خوش ہوئے. نبی نے فرمایا اچانک ہوا چلی. مولا علی کہتے میں نے حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ کہا سنو علی, اللہ نے 500 فرشتے لے کے جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا ہے, 500 فرشتے لے کے. پھر فرمایا اچانک ہوا چلی. میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا اوج سنو علی, اللہ نے میرا دوسرا وزیر میکائیل بھی بھیج دیا ہے, اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے. پر میں مسلمانوں چلو, اب چلو اللہ کے نام پر. تو ایک طرف تو میاں اپنی شمشیر پر ناز تھا, ایک طرف نعرہ تکبیر پر ناز تھا, ایک طرف اپنی طاقت پر غرور تھا, ایک طرف مصطفیٰ کی محبت پر غرور تھا. اس پارٹی کو بڑا غرور تھا کہ اس پر مال ہے, مگر صحابہ کو یہ غرور تھا کہ ان کے سامنے آمنہ کا لال ہے. میاں چلے ہیں. اب میاں جب تلواریں چلی ہیں اور کھجور کی ڈنڈی سے ٹکرائی ہیں, تو جیسے پتھر کو تلوار کاٹ نہیں سکتی, ویسے ہی وہ کھجور کی ڈنڈی بچا کے باہر
کاٹتی تھی یہ کبھی سر کاٹتی ہے، کبھی ہاتھ کاٹتی ہے، کبھی پاؤں کاٹتی ہے۔ کھجور کی ڈنڈی نے کبھی انسان کو کاٹا نہیں تھا، مگر جب اللہ کٹوائے اور جب رسول دعا مانگے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کاٹا کہ کٹتے گئے اور بھاگتے گئے، ایسی بھگدڑ مچی کہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ بلال حبشی نے امیہ کو دیکھ لیا، امیہ دوڑتا جاتا تھا۔ امیہ کون؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا۔ امیہ کون؟ جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا۔ امیہ کون؟ جو بلال کے منہ پہ مکے اتنے مارتا تھا کہ 10 دن تک سوجا ہوا منہ رہتا تھا۔ بلال نے جب امیہ کو دیکھا تو جلال میں آ گئے، اور آنے کے بعد جا کر کے وہ دوڑا بھاگا، آپ نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گرا۔ گرنے کے بعد بلال کو دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے، یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ